بیوی کے معاملے میں لوگ سمجھتے ہیں کہ زیادہ بات نہیں کرنی چاہیے، شاید مسئلہ خراب ہو جائے، حالانکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیوی کے بارے میں پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا جب تم نکاح کر لیتے ہو تو اپنا ایمان محفوظ کر لیتے ہو۔ اب میں اس کی شرح نہیں کرتا، آپ خود کر لیجئے گا کہ وہ ایک ایسی شخصیت ہوتی ہے کہ جس کی موجودگی میں آپ کا ایمان محفوظ ہے۔ حضور نے فرمایا عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، یہ ٹیڑھی ہے، کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو ٹوٹ جائے گی۔ تو حضور پھر ہمارے لیے حکم کیا ہے؟ فرمایا جیسی ہے تم اسی کے ساتھ نبھا کرو۔ جو عورت کو حضور نے فضیلت دی، یہ فضیلت کسی اور کو نہیں دی۔ کبھی حضور نے فرمایا کہ تمہارا ابا تمہارے ساتھ بہت سخت رویہ کرے تو تم نے اس کو اس سختی پر داد دینی ہے؟ فرمایا چلو اگر وہ زیادتی بھی کرے تو تم نے اس کے ساتھ سلوک اچھا ہی کرنا ہے۔ لیکن آپ ایک بات کو سمجھے نا کہ بچے کے بارے میں، بیٹے کے بارے میں، بیٹی کے بارے میں فرمایا 10 سال کے ہو کے نماز نہ پڑھیں تو سختی کرو، تمہارا ڈنڈا بھی لٹکنا چاہیے۔ بہت ساری جگہوں پہ بہت سارے لوگوں کے لیے سختی کا حکم دیا، لیکن عورت کے لیے حضور نے جو جملے کہے، اصل میں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بات ہے، مشہور ہو گئی ہے روایت حدیث، تو بس اس کے پس منظر پر اور جملوں کے حسن پر شاید معاذ اللہ غور کرنے کی ضرورت نہیں، ذرا اس لفظ کی تاثیر پر غور کریں۔ حضور نے فرمایا عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، یہ ٹیڑھی ہے، تو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو ٹوٹ جائے گی۔ تو حضور پھر ہمارے لیے حکم کیا ہے؟ فرمایا جیسی ہے تم اسی کے ساتھ نبھا کرو۔ آپ سمجھیں کہ اتنا محفوظ حضور نے درجہ دے دیا بی بی کو، اتنا محفوظ کہ فرمایا غلطی بھی ہو تو میرے غلاموں تم اس کے ساتھ نبھا کرو، گزارا کر لو۔ کو کیا اور حق چاہیے عورت کو، جس کو اس کی غلطیوں سمیت نبی پاک نے قبول کرنے کا حکم دے دیا کہ اس کی کمزوریوں سمیت قبول کر لو۔ اب اس کو اور کیا کوئی کمزوریوں سمیت قبول کرتا ہے؟ دیکھیں نا، یہ جو بچیوں کو بچے مس گائیڈ کرتے ہیں، انہیں بڑے بڑے خواب دکھاتے ہیں، وہ بیچاری ماں باپ کو چھوڑ کے، بہن بھائی کو چھوڑ کے اس کے ساتھ شادی کرتی ہے، پھر جو اس کا بعد میں حشر ہوتا ہے، آپ ادلیاں نو سردار پہن تکے تے شرما والیاں نو چوٹے ڈولیاں دے۔ پھر وہ بیچاری ماں باپ رکھتے نہیں، وہ ظلم کرتا ہے تو کتنی بڑی تکلیف میں وہ بچی آ جاتی، نازک شیشی ہوتی ہے نا تو ٹوٹ جاتی۔ اب جدید خواتین اور یہ جو کچھ اینکر پرسن ہیں، یہ اصل میں نا یہ آپ کو سیاست سکھاتے ہیں، لیکن یہ مادر پیدر آزاد لوگ ہیں، بالکل آزاد۔ یہ تو علماء شور نہ کریں، بات نہ کریں، گفتگو نہ کریں، مشائخ بات نہ کریں، اور یہ جو کچھ سنجیدہ اور دینی طبقہ ہے یہ کچھ شور نہ کرے، یہ تو روڈوں پہ ننگے ہو کے آ جائیں معاذ اللہ۔ خوفناک نظریہ رکھتے ہیں یہ لوگ، عورت کو کہتے ہیں تیرے حقوق ہم تجھے لے کے دیں گے۔ مثلاً وہ کون سا حق ہے جو تم نے لے کے دینا ہے؟ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیٹی بھی بنایا ہے، اس کو بہن بھی بنایا ہے، اس کو ماں بھی بنایا ہے، اسے بیوی کا عالی شان رتبہ بھی عطا فرمایا ہے۔ چونکہ بیٹی کا بھی حق بڑا بیان کیا جاتا ہے، بہن کا بھی، ماں کا بھی، اور بیوی کے معاملے میں لوگ سمجھتے ہیں کہ زیادہ بات نہیں کرنی چاہیے، شاید مسئلہ خراب ہو جائے، حالانکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیوی کے بارے میں پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا جب تم نکاح کر لیتے ہو تو اپنا ایمان محفوظ کر لیتے ہو۔ اب میں اس کی شرح نہیں کرتا، آپ خود کر لیجئے گا کہ وہ ایک ایسی شخصیت ہوتی ہے کہ جس کی موجودگی میں آپ کا ایمان محفوظ ہے۔ اب میں نہیں سمجھتا کہ اس سے بڑی بات کوئی اور ہو سکتی ہے، جس کی موجودگی میں آپ کا ایمان، اور بھئی یہ حدیث پاک عرض کر رہا ہوں، نکاح جب کوئی کر لے تو اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا، اس کا معنی یہ ہوا کہ آپ کا ایمان محفوظ ہے اس کی موجودگی میں۔ تو اس سے زیادہ بھی، یعنی ایمان سب سے قیمتی چیز ہے نا، تو اس کے محفوظ ہونے کی وجہ حضور نے نکاح بیان کر دی۔ اب میرا خیال ہے بیوی اگر کوئی اس سے بڑا حقوق مانگے گی تو بیوقوفی کرے گی۔ اتنا بڑا درجہ نبی کریم نے اسے عطا کر دیا، اتنا بڑا مقام دے دیا کہ تو خامند کے ایمان کے محفوظ ہونے کا ذریعہ بن گئی ہے۔ عورت کو جو حقوق رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عطا فرمائے، نبی پاک نے جو حقوق دیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ بیمار تھی، تو جلدی جلدی سے وہ آئے، تو جب بہت جلدی ہو، سفر بڑا شدید تھا، تو آپ نے جلدی سے نماز ادا کی، جلدی سے چلے۔ آپ کے خادم کہنے لگے حضور خیریت ہے؟ فرمایا میری بیوی بیمار ہے۔ تو اس نے عرض کی حضور آپ کی اہلیہ بیمار ہے، تو آپ نے نماز بھی جلدی سے پڑھی، سفر بھی جلدی جلدی کیا۔ تو فرمانے لگے یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں مدینے والے رسول نے سکھائی۔ آپ اس کیفیات کو سمجھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے درس دیا۔ اور پھر ایک اور بہت بڑی بات، یہ فضیلت کسی اور کو نہیں دی، جو عورت کو حضور نے فضیلت دی، یہ فضیلت کسی اور کو نہیں دی، کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نا ہمیں سبق دیا، حضور نے ہمیں درس دیا، نبی پاک نے ہمیں پیغام دیا۔ فرمایا یہ ٹیڑھی ہے، سیدھی کرنے کی کوشش کرو گے تو بیچاری ٹوٹ جائے گی، تو اس کے ساتھ نبھا کر جاؤ۔ آپ میری بات کو سمجھیے گا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو درداء کے درمیان بھائی چارہ تھا۔ مکے سے مدینے جب لوگ آئے تو حضور نے بھائی بھائی بنایا تھا، ان کے درمیان بھائی چارہ تھا، تو ابھی پردے کی آیات نازل نہیں ہوئی تھیں، تو لوگ ایک دوسرے کی طرف جاتے تھے۔
حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تشریف لے گئے تو دیکھا کہ ان کی بیوی بڑی غمگین بیٹھی ہیں. تو ہم نے فرمایا بہن کیا ہوا؟ تو کہنے لگی تمہارے بھائی کو دلچسپی کوئی نہیں رہی, ہر روز روزہ رکھ لیتا ہے اور ساری رات نفل پڑھتا ہے. حضرت سلمان فارسی کہنے لگے ٹھیک ہے کر لیتے ہیں بندوبست. نماز دین ہے کہ نہیں؟ دین ہے نا یہ چیزیں. لیکن حضرت سلمان فارسی جناب ابو دردہ سے کہنے لگے آج میں نے تیرے گھر میں رہنا رات کو, کیونکہ وہ تو ساری رات نماز پڑھتے تھے, نفل پڑھتے تھے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, ایک بستر لا کے بچھا دیا حضرت سلمان فارسی کے لیے. سلمان فارسی فرمانے لگے دوسرا بھی لا. کہا وہ کیا کرنا ہے؟ فرمانے لگے تو نے بھی سونا ہے, میں نے بھی سونا ہے, تو نے بھی سونا ہے. عشاء پڑھیں گے اور پھر دونوں سوئیں گے. کہا میں نے تو نماز پڑھنی ہے. فرمایا تہجد کے وقت اٹھ کے پڑھیں گے, اللہ کے رسول بھی رات آخری حصے میں جا کے نماز پڑھتے ہیں. ادھر ساتھ سلا لیا. وہ تھوڑی کو دیر سوئے, اب عادت تھی ساری رات اٹھنے کی, ذرا اٹھنے لگے بستر سے تو حضرت سلمان فارسی فرمایا چپ کر کے سو جا, وہ بڑی رات پڑی ہوئی, چپ کر کے سو جا. وہ لیٹ گئے, پھر اٹھنے لگے تو فرمایا سو جا چپ کر کے, بڑا ٹائم ہے. سحری کے وقت اٹھے, نفل پڑھے. ان کا ارادہ تھا روزہ رکھنے کا, تو فرمانے لگے کل رکھا تھا نا نفلی روزہ؟ جی رکھا تھا. پرسوں بھی رکھا تھا ترسوں بھی رکھا تھا. فرمایا آج نہیں رکھنا, آج میں تیرا مہمان ہوں, سارا دن کٹھے مل کے روٹیاں کھائیں گے, آج نہیں روزہ رکھنا. سلا دیا. حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ تو کچھ نہ سکے, پر کہنے لگے سلمان تم پتہ تم کیا کر رہے ہو, نہ تم نے مجھے رات اٹھ کے زیادہ نفل پڑھنے دیے, سویرے روزہ نہیں رکھنے دیا. تو حضرت سلمان فارسی کہنے لگے کوئی لمبی بات تو نہیں نا, چلتے ہیں نا ابھی فجر میں مسجد نبی میں, تو نبی پاک کو بتاتے ہیں. سرکار دو عالم علیہ السلام کی خدمت میں تو اپنی بات کرنا, میں اپنی کروں گا, حضور نتیجے کا اعلان فرما دیں گے, بات طے ہو جائے گی. حاضر خدمت ہوئے, عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ ساری رات نفل پڑھتے ہیں, ہر روز روزہ رکھتے ہیں, ان کی اہلیہ غمگین بیٹھی ہیں, حکم فرمائیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ہوا کیا؟ یا رسول اللہ میں نے رات سلایا ہے, سحری میں اٹھایا ہے, سویرے روزہ نہیں رکھنے دیا. نبی پاک نے فرمایا سلمان فارسی نے ٹھیک کیا. سلمان فارسی نے ٹھیک کیا. پھر حضور نے فرمایا, نبی کریم نے فرمایا ابو دردہ تیرے اوپر اگر اللہ کا حق ہے, اس کے رسول کا حق ہے, دین کا حق ہے, تو فرمایا تیری آنکھ کا بھی تیرے اوپر حق ہے, تیرے وجود کا بھی تیرے اوپر حق ہے. یہ حضور نے فرمایا تیرے بچوں کا بھی تیرے اوپر حق ہے, تیری بیوی کا بھی تیرے اوپر حق. اس حق کو بھی سمجھے.